کرام، دوستوں اور بزرگوں، دعا پر بات ہو رہی ہے۔ پہلے تمہیدی بات بیان ہوئی، پھر دعا مانگنے کا طریقہ بیان ہوا، پھر دعا کی قبولیت کے لیے کچھ تدبیریں بیان ہونا شروع ہوئیں۔ اس میں یہ بھی بیان ہوا کہ اوقات قبولیت کا اہتمام کرے، پھر بیان ہوا مقامات قبولیت کا اہتمام کرے۔ گزشتہ جمعے یہ بات شروع ہوئی تھی کہ دعا مانگنے کے لیے وظائف کا بھی اہتمام کرے۔ وظائف اللہ اور اللہ کے رسول کے بزرگوں کے بتائے ہوئے جو وظیفے ہیں، ان کو پڑھ کے جب بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ دعا بھی اللہ پاک ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ وظائف پڑھنے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ اللہ کے قرب نصیب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بس اللہ کے پاس پہنچ گیا، اللہ کے دربار میں پہنچ گیا، اللہ پاک سامنے، تو اس وقت جو مانگنا چاہے مانگ۔ اس لیے وظائف کا اہتمام کر کے دعا مانگے، لیکن اس کے لیے یہ عرض کیا تھا کہ ایک تو وظائف نیٹ سے نہیں دیکھنے، دوسرا وظائف کی کتابوں سے وظائف دیکھ کے پڑھنا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی کتاب دیکھ کر کے اپنا علاج شروع کر دے۔ کسی ڈاکٹر کو، حکیم کو نبض دکھلا کر کے تشخیص اور تجویز کرا کر کے جو علاج ہوتا ہے، ظاہر بات ہے اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ اپنے طور پر اٹن شٹن جو وظائف کہیں سے بھی نظر آئے وہ پڑھنے شروع کر دیے، اس کا بجائے فائدے کے نقصان ہی ہوتا ہے۔ اس لیے کسی اللہ والے سے پوچھ کر کے اس کے بتائے ہوئے وظیفے کو جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اپنے پیاروں کی لاج رکھ لیتے ہیں، بے شک، کہ یہ میرے پیارے کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اس کی بھی پھر اللہ پاک لاج رکھتے ہیں۔ اور یقین کے ساتھ پڑھے۔ اور ساتھ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وظائف تو پڑھے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اللہ سے تعلق ہی ٹوٹا ہوا، کچھ اللہ پاک سے تعلق جوڑنے کی بھی کوشش کریں۔ اب ہم وظائف دلاتے ہیں، کئی دوست آتے ہیں وظیفہ پوچھتے ہیں، مجھے بتایا ہر نماز کے بعد یہ پڑھنا، تو اسی پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں تو ہر نماز کے بعد وظیفہ کیا پڑھیں گے؟ بعض پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز گول کر دیتے ہیں۔ تو بھائی یہ جو نماز ہے، نماز روزہ، یہ تو فرض ہے نا بھائی، گناہوں سے بچنا فرض ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی جو ہے نا روٹی نہیں کھاتا اور کشتہ کھا رہا ہے، روٹی کھاتا ہی نہیں ہے اور بلڈ پریشر کی گولیاں کھا رہا ہے، شوگر کی گولیاں کھا رہا ہے، سونے چاندی کے کشتے حکیموں سے لا کے کھا رہا ہے، روٹی نہیں کھاتا صبح شام۔ یہ نماز روزہ تو اصل چیز ہے، روٹی ہے، اور گناہوں سے بچنا یہ وہی اصل ہے۔ اگر اللہ پاک سے تعلق ہی ٹوٹا ہوا ہے تو پھر لاکھوں وظائف پڑھ لیے جائیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے، اور اللہ سے تعلق جوڑنا بڑا آسان ہے بھائی، اللہ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، اس کو پتہ ہے میرے بندے کمزور ہیں۔ اس لیے اللہ پاک سے تعلق جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی جو زندگی ہے نا، یہ بے فکری والی زندگی نہ ہو، جو آیا وہ کر لیا، جو دل میں آیا وہ کر لیا، یہ نہ سوچا کہ یہ جائز بھی ہے یا جائز نہیں۔ کم سے کم بندے کو حلال حرام کی تمیز ہو، جائز ناجائز کی پہچان ہو، نیکی اور گناہ کی کیا ہو، پہچان ہو۔ یہ کام غلط ہے، یہ کام میں نے کرنے ہیں اور یہ کام میں نے نہیں کرنے ہیں۔ اگر کبھی انسان ہونے کی وجہ سے کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے بھائی، وہ تو سب سے ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، صحابہ کیا ہیں؟ محفوظ ہیں، باقی ہم سارے گناہ گار ہیں۔ کئی دفعہ آپ کو میں یہ واقعہ سناتا ہوں، اس دنیا میں خاص کر کے اس دور میں گناہوں سے بالکل بچ جانا، یہ تو اللہ کے خاص ہی بندوں کا کام ہے۔
ہم جیسے گنہگار لوگ بڑے کمزور ہیں. پہلے بھی آپ کو بڑا وہ لطیفہ ہی ہے، وہ ایک شرابی تھا، وہ شراب پیتے پیتے اس کی جو ہے نا سوراخی ٹوٹ گئی، ساری شراب نیچے بہہ گئی. تو اس کے دل پر چوٹ لگی، اس نے جو ہے کوئی گستاخی کا جملہ اپنی زبان سے نکال دیا اللہ کی شان میں. فوراً اس کو لقوہ ہو گیا اور چہرہ اس کا بگڑ گیا. اللہ کی ذات کا معاملہ بندوں کے ساتھ بڑے حلم والا ہے. ایک حدیث شریف کی دعا ہے، الحمدللہ علی حلمہ بعد علمہ وعلی عفوہ بعد قدرتہ. تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے ہیں جو سب کچھ جاننے کے باوجود بڑے حوصلے والا اور سب کچھ کر سکنے کے باوجود معاف کرتا ہی رہتا ہے. عام طور پر بندوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہم سب کے ساتھ ایسا ہی ہے، لیکن کبھی کبھی عبرت کے لیے فوراً پکڑ بھی آ جاتی ہے. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں، بہرحال اس کے منہ سے جیسے وہ لفظ نکلا تو فوراً اس کا چہرہ بگڑ گیا. چہرہ بگڑا تو تھا مسلمان، سمجھ گیا کہ یہ اسی کی سزا ہے. تو شاعر تھا، اس نے بے نظیر ربائی کہی. یہ اور کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں، پتہ نہیں کتنی جگہ بیان کر چکا ہوں، اور خود بھی جب میں دعا مانگتا ہوں تو اللہ پاک کے سامنے وہ ربائی پڑھتا ہوں. وہ ربائی ایسی ہے، وہ کہتا ہے نہ کردہ گناہ در جہاں کیست بگو و آکس کہ گناہ نہ کرد چوزیست بگو. اے اللہ، اس دنیا میں کون سا بندہ ایسا ہے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، اور جس نے کبھی گناہ نہیں کیا وہ دنیا میں زندہ کیسے رہا؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح. اللہ کو کہتا ہے آپ مجھے بتائیں تو صحیح، آپ کا کون سا بندہ ایسا ہے جس نے دنیا میں کبھی گناہ نہیں کیا؟ اور اگر کوئی ایسا ہے تو وہ دنیا میں جیا کیسے؟ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اگلا مصرع اس سے بھی عجیب ہے، وہ کہتا ہے من بد کنم و تو بد مکافات دی، بس فرق میان من و تو چیست بگو. اے اللہ، میں نے تو وہ بکواس کر کے آپ کی شان میں برا ہی کام کیا تھا، اور آپ نے بھی فوراً ہی برا بدلہ دے دیا. تو بس میرے اندر اور آپ میں فرق کیا رہ گیا؟ میں بندہ عاجز اور آپ خدا ہے، ساری کائنات کے سچے بادشاہ ہیں. کہتے ہیں بس اس نے یہ جملہ جب کہا نا تو اللہ پاک کو بھی ترس آ گیا، اس کا چہرہ بالکل ٹھیک ہو گیا. سبحان اللہ نے معاف کر. تو اس لیے بھائی عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بے فکری والی زندگی نہ ہو. ہمارا یہ جو دور چل رہا ہے نا، یہ بڑا خطرناک دور چل رہا ہے بے شک، اور یہ بالکل اس شعر کا مصداق ہے. درمیان کار دریا تختہ بندم کر دئی، بعض میں گوئی دامن تر مکن ہوشیار باش. میرے محبوب، تو نے رسیوں سے باندھ کے مجھے سمندر کے درمیان میں پھینک دیا، اور اوپر سے آرڈر دے رہے ہو کہ خبردار کپڑے گیلے نہ ہونے پائے. ہمارا یہ جو حال چل رہا ہے، یہ تو گناہوں کے سمندر میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، غوطے در غوطے کھا رہے ہیں، سر سے لے کر کے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. پھر ہم کہیں کہ گناہوں سے بچ جائیں، یہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن کم از کم ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے. ایک مسلمان کی زندگی اور کافر کی زندگی میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے، عشق و محبت کے دعوے دار ہیں. بے شک. تو ہمارے اندر اور کافروں میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا بھائی. جیسے ان کی شکل و صورت ہماری شکل و صورت، جیسے ان کا لباس، جیسے ننگے وہ پھرتے ہیں ہم بھی اس طرح ننگے پھرنا شروع کر دیں. جیسے غلط شلط تصویریں وہ دیکھتے ہیں ہم بھی اس طرح دیکھنا شروع کر دیں. گزشتہ جمعے یہ ساری باتیں میں نے اب ان کا خلاصہ عرض کیا ہے کہ وظائف تو پڑھنے ہیں بھائی، لیکن کم از کم اپنی زندگی کا جو رخ ہے اس کو سیدھا کر. جب کوئی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لیں،
پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے۔ دن میں اگر 100 مرتبہ بھی توبہ ٹوٹتی ہے تو پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمت نہ ہارے، توبہ کرتا رہے۔ جب توبہ کرے گا اس وقت دل میں پکا ارادہ ہو کہ اے اللہ پھر نہیں کروں، لیکن پھر موبائل جیب میں ہے، پھر ہو جائے گا، پھر ہو جائے گا، پھر ہو جائے گا۔ گناہ نہیں چھوٹتا تو کم از کم توبہ کو نہ چھوڑے۔ شیطان کی کمر توبہ سے ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت مجذوب کا شعر ہے، جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے، 100 بار اگر روٹھے 100 بار منانا ہے۔ سبحان اللہ۔ 100 بار اگر روٹھے 100 بار منانا۔ تو اللہ پاک کو راضی کر کے اس سے اپنا تعلق جوڑ کر کے زندگی کا رخ سیدھا کر کے پھر بندہ وظائف پڑھتا ہے نا، تو پھر دعا اس کی کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ جیسے میں نے مثال عرض کی نا کہ نماز نہیں پڑھتا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو یہ تو ایسا جیسے روٹی نہیں کھاتا اور کشتے کھا رہا ہے۔ تو کشتے کیا اثر کریں گے؟ اثر تو روٹی ہے، اثر تو نماز روزہ ہے۔ نماز روزے کا کہا بندہ پابند۔ آج صبح بھی ہمارے درس میں فجر کی نماز کے بعد اس میں رسول اکرم کا درس ہوتا ہے، اس میں حدیث گزری، جو مزدور اپنے بوڑھے والدین کے لیے حلال روزی کما کر کے لاتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں ایسا ہے جیسے جہاد کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو آدمی اپنے بیوی بچوں کے لیے نان و نفقہ کمانے کے لیے محنت مزدوری کر رہا ہے، وہ بھی ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور جو اس لیے دنیا کما رہا ہے کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، وہ بھی اللہ کے راستے میں۔ اس کی تشریح میں میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے فی سبیل اللہ، درجات کا فرق ہے۔ مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ تو ماشاءاللہ اس کو کون پہنچ سکتا ہے، لیکن یہ جو دنیا کے کام کر رہے ہیں یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ لیکن بھائی شرط یہ ہے کہ کم از کم نماز روزے کا پابند ہو، حلال حرام کی پہچان ہو، جائز ناجائز کی کیا ہو تمیز ہو، نماز روزے کا پابند ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، اور پھر دنیا کے کام کر رہا ہے، پھر فکر نہ کرے کہ میں دین کا کام نہیں کر۔ یہ بھی ہماری دنیا بھی دین ہے بھائی۔ تو اس لیے ایک تو وظائف بھائی نیٹ سے نہیں دیکھنے، دوسرا کتابوں سے نہیں دیکھنے، تیسرا کچھ دینداری تقوی اور پرہیزگاری کی طرف بھی آنا ہے۔ بالکل یہ جو ہم نے مادر پدر آزاد والی زندگی اور شتر بے مہار ہونے والی زندگی شروع کر دی ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہے اور یہ ہمیں تباہی تک پہنچا کے چھوڑے گی۔ تو اس کی باتوں کا خیال کر کے پھر وظائف پڑھ لیں۔ بے شک۔ ان میں سے میں 2-3 وظیفے بتاؤں گا آپ کو۔ پہلا وظیفہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان سے روایت ہے، آپ کا بتلائے ہوئے وظیفہ ہے، جس انسان کو کسی بندے سے کوئی مسئلہ ہو، کوئی حاجت ہو یا اللہ پاک سے کوئی کام ہو، تو چاہیے کہ اچھے طریقے سے وضو کرے، جیسے وضو کرنے کا حق ہے، صحیح طریقے سے کامل سنتوں کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ، آداب کے ساتھ۔ من توضأ فأحسن الوضو، جس نے وضو کیا اور وضو کو عمدہ بنایا، جیسے دنیا کے سارے کام عمدہ طریقے سے کرتے ہیں ایسے وضو کیا ساری چیزوں کا، اور یہ کام تو پھر بھی سیکھنے سے آئے گا، بے شک، پوچھ کر کے عمدہ طریقے سے وضو کرے۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھے، اور نماز بھی ایسے پڑھے جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے، سنت کے مطابق اس کا رکوع سجدہ قیام قعدہ، اس کے اندر پڑھی جانے والی تلاوت ذکر اذکار، یہ سارے سنت کے مطابق، اور توجہ اور دھیان کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ پاک کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر کے ایسی نماز پڑھے۔ اور بزرگوں نے بتلایا
بزرگوں کا تجربہ ہے کہ جو صلاۃ الحاجت میں پہلی رکعت میں آیت الکرسی، الم نشرح اور لإیلاف قریش، یہ تینوں آیات اور صورتیں پہلی رکعت میں پڑھے، صلاۃ الحاجت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلائی، اور یہ آگے بزرگوں کے تجربات میں سے ہے، قرآن و حدیث ہی سے استنباط کر کے، قرآن و حدیث ہی سے اخذ کر کے، کہ پہلی رکعت میں کیا پڑھے؟ آیت الکرسی۔ قرآن پاک کی سب سے عظیم المرتبہ جو آیت ہے نا، وہ آیت الکرسی ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ان کی کنیت تھی ابو المنذر، اے ابو المنذر بتلاؤ کہ قرآن پاک کی کون سی آیت سب سے بڑے مرتبے والی ہے، مرتبے کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ انہوں نے، جیسا کہ صحابہ کی عادت تھی، اللہ اور اس کے پیغمبر ہی بہتر جانتے ہیں، آپ نے دوبارہ پھر سوال کیا کہ نہیں تم بتلاؤ قرآن پاک کی سب سے بڑی مرتبے والی آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کے پیغمبر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور ان کے سینے پر تھپکی دے کے ان کو شاباش دی اور فرمایا، ہے ابو المنذر تجھے تیرا علم مبارک ہو، یعنی آپ نے اس کی تصدیق فرمائی۔ اور بعض روایات میں بھی اور بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ آیت الکرسی میں اللہ کا اسم اعظم بھی ہے۔ آیت الکرسی میں ایک تو قرآن کی سب سے بڑی مرتبے والی، اور دوسرا اللہ کا اسم اعظم بھی اس میں ہے۔ تو پہلی رکعت میں ایک تو پڑھنا ہے آیت الکرسی، اور دوسری سورت پڑھنی ہے الم نشرح لک صدرا۔ اس کے آخری جو آیات ہیں وہ بڑی عجیب ہیں، فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ آسانی اللہ پاک نے تنگی کے بعد کیا رکھی ہے؟ آسانی رکھی ہے۔ اور ہماری عربی جو گرامر ہے، اس گرامر کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پاک نے تنگی ایک آتی، آسانیاں دو آتی، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد سورہ قریش لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ تینوں پہلی رکعت میں پڑھنی، اور اس کے بعد دوسری رکعت جو ہے اس میں آخری تین کل پڑھنے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دوسری رکعت میں پڑھنے، اور باقی نماز عام نمازوں کی طرح ہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس طریقے سے نماز پڑھے، 2 رکعت پوری کریں۔ اس کے بعد پھر آپ نے خود دعا مانگنے کا طریقہ سکھلایا، جس حدیث میں صلاۃ الحاجت پڑھنے کا ارشاد فرمایا، اس میں دعا مانگنے کا طریقہ بھی سکھلایا۔ بھئی صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد پھر اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کریں، جتنی اللہ پاک کی حمد و ثنا آتی ہے، اپنی زبان میں آتی ہے، عربی میں آتی ہے، قرآن و حدیث کی دعائیں یاد ہے، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، اللہ کی اللہم لک الحمد ولک الشکر ولک المن فضلا الف الف مرہ بعدد کل ذرہ۔ اے اللہ تیرے لیے لاکھوں مرتبہ تیرے لیے ساری تعریفیں ثابت ہیں اور تیرا شکر ہے۔ اللہم لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما بینہما، اے اللہ تیرے لیے ساری تعریفیں، جتنا یہ زمین و آسمان کا درمیان والا خلا اتنا تیری تعریفوں سے بھر جائے، اتنی تیری تعریفیں۔ وَمِلَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، مشرق اور مغرب کے درمیان والا سارا خلا تیری تعریفوں سے بھر جائے۔ تو اللہ پاک کی تعریفیں کرے بھائی، اگر یاد نہیں ہے تو پوچھ کے یاد کرنے کی فکر کرے، اور اگر عربی نہیں آتی تو اپنی زبان میں جتنا اللہ پاک خوش ہوتے ہیں تعریفوں سے، اللہ کی تعریفیں کرے،
اور اس کے بعد پھر درود پڑھے. درود ابراہیمی سب سے افضل ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر صلاۃ الحاجت کی مستقل ایک دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. یہ پوری دعا بھائی دعا کی کتابوں میں لکھی ہوئی ملتی ہے. یہ دعا مسنون دعا پڑھے اور یہ یاد کر لیں. ہر مسلمان کے دل میں کچھ نہ کچھ حصہ دعاؤں کا قرآن پاک کا یہ ہونا چاہیے. جس مسلمان کے دل میں قرآن پاک نہیں ہے، حدیث شریف میں آتا ہے وہ تو ایسا جیسے ویران گھر ہے. اس طرح صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ پاک سے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے. پڑھ کے تو دیکھیں دین کا کوئی کام ہے یا دنیا کا کوئی کام ہے. دنیا کے لیے تو سارے پڑھتے ہیں بھائی. ہم ریونڈ جاتے تھے امتحان کے لیے اور حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ سے ہماری ملاقات ہوتی تھی. تمام ممتحنین کی 35-40 علماء ہوتے ہیں پورے پاکستان سے. تو ایک دفعہ ہماری ملاقات آپ سے ہوئی، آدھا پونا گھنٹے کی ملاقات تھی اور ساری بات چیت ہوتی رہی. آخر میں جو الوداعی بات حاجی صاحب رحمہ اللہ نے ہمیں فرمائی وہ یہی بات تھی، بھی جاؤ تم علماء ہو، جا کر کے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھو اور اللہ پاک سے دعا مانگو کہ اللہ پاک کا دین پوری دنیا میں پھیل جائے. اپنے لیے تو صلاۃ الحاجت پڑھنے والے بھی بہت ہیں. بچوں کے لیے، بچوں کی نوکریوں کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، بچوں کے رشتوں کے لیے، کاروبار کے لیے تو صلاۃ الحاجت پڑھنے والے بہت ہیں. لیکن کوئی ایسا بھی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے لیے، آپ کے لائے ہوئے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے، اور آخر میں یہ بھی فرمایا کہ مایوس نہ ہونا، ضرور پھیل کے رہے گا انشاءاللہ. اور یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر کچے پکے گھر میں اسلام داخل ہو کر کے رہے گا انشاءاللہ. ایسا وقت ضرور آئے گا مایوس انشاءاللہ. تو بھائی صلاۃ الحاجت پڑھنے کا اپنا کیا کریں، معمول بنائیں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے. دن میں کم از کم 1 دفعہ تو پڑھ لیں. نماز تو ویسے آپ پڑھنے آتے ہیں ماشاءاللہ، تو جتنی نمازوں کے بعد نفل پڑھنے جائز ہیں، بعض نمازوں سے پہلے نفل پڑھنے جائز ہیں. ان نمازوں سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھے. عشاء کے بعد بھی لمبی دیر تک آدمی نوافل پڑھتا ہے، اس میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اپنی ساری ضروریات اللہ کے نام. ایسا بھی کر سکتا ہے ہر مقصد کے لیے الگ پڑھے، اور ایسا بھی کر سکتا ہے کہ تمام مقاصد کے لیے ایک ہی دفعہ صلاۃ الحاجت پڑھ کے ساری حاجتیں اللہ کے سامنے پیش کرے. عصر کے بعد نوافل پڑھنے مکروہ ہیں. عصر سے پہلے نوافل پڑھنے کی گنجائش ہے. آپ کو کئی دفعہ عرض کیا کہ مسجد میں جلدی آنے کی کوشش کریں. جب مسجد میں جلدی آئیں گی تو یہ سارے کام خود بخود آسان ہوتے چلے جائیں. بے شک. اذان 20 منٹ پہلے ہوتی ہے، اگر اذان کے فوراً بعد آپ مسجد میں آئیں تو عصر کی نماز سے پہلے بھی صلاۃ الحاجت پڑھ سکتے ہیں. مغرب کے بعد نوافل پڑھے جاتے ہیں، اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. عشاء کے بعد پڑھے جاتے ہیں. صرف فجر کا وقت ایک ایسا ہے کہ اس وقت نفل پڑھنے مکروہ ہے. جب آپ گھر سے تشریف لاتے ہیں تو مسجد میں فجر کی صرف 2 سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں. تحیت المسجد، تحیت الوضو کی نیت بھی انہی کے اندر کر لیں. مستقل تحیت المسجد اور تحیت الوضو کی نفل پڑھنا فجر کے وقت میں مکروہ ہے. پھر جب فجر کی نماز ہو جائے تو اشراق تک کا یہ نوافل کا وقت مکروہ ہے. جب اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے گھر تشریف لے جائیں. بہرحال آج پہلا وظیفہ میں نے بتلایا ہے، اور یہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا وظیفہ ہے. مگر اس کے لیے بھائی شرطیں وہی ہیں کہ وظیفہ تو پڑھنا ہے، لیکن کچھ اللہ سے اپنا تعلق بھی درست کرنے کی فکر کریں. کچھ دینداری، کچھ تقوی اور پرہیزگاری، اس کی بھی کوشش کریں. کچھ گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کریں. نمازوں کی پابندی کا اہتمام کریں. بعد نماز تو پڑھتے ہیں لیکن فجر کی نماز گول کر جاتے ہیں. ڈاکٹر نے گولیاں دی ہیں 5،
5 گولیاں کھانی ہیں وہ 4 ہی کھا رہا ہے پکی، 5ویں گولی کھائی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو مہینے کے بعد جا کے چیک اپ کرایا تو کوئی فرق نہیں آیا۔ ڈاکٹر نے کہا دوائی پوری کھائی تھی؟ تو کہا وہ صبح والی جو گولی ہے وہ میں چھوڑ دیتا۔ تو بھائی جیسے گولیاں پکی 5 کھانی ہے نا، نمازیں بھی پکی کیا کرنی ہے 5 پڑھنی۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا سارے کام بھی کرتے رہیں اور ہمارے معاملات بھی درست ہوں، تو اللہ سے اپنے معاملات درست کریں گے تو معاملات خود بہت سارے درست ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے اور اس پر صحیح معنوں میں اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت اللہ۔